اس نے پلیٹ فارم پر ہماری نگرانی کیوں شروع کی تھی اور ہماری مدد کو ریلوے یارڈ میں کیوں پہنچ گئی تھی، اس کا پتہ تو بعد میں چلتا، لیکن مجھے ہلکا سا اندازہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ رتنا کے چکر میں تھی۔ رتنا کمبخت تھی ہی ایسی حسین کہ خواہ اس کی طرف دیکھتے رہنے کو دل چاہتا تھا۔ مجھے سیتا پر شبہ تھا کہ وہ شکاری عورت تھی، اونچا شکار کھیلتی تھی۔ اس کی باتوں سے اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ وہ بہت ذہین عورت تھی اور عقاب جیسی نگاہیں رکھتی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھی ہو کہ میں رتنا کو بگا کر لے جا رہا ہوں۔ ہمارے پاس سامان کے نام پر کپڑے کا ایک تھیلا تھا اور اس تھیلے ہی نے ہمیں اس کی نظروں میں مشکوک بنایا ہوگا۔ اگر ہمارے پاس سوٹ کیس ہوتا تو شاید اسے ہم پر شبہ نہ ہوتا۔ بہرحال میں محتاط ہو گیا۔ وہ 10 منٹ میں ٹرین رکنے کی وجہ اور اس کے حوالے سے اتنی ساری معلومات حاصل کرائی تھی۔ اس موضوع پر مزید گفتگو ہوتی تو وہ بات بہت آگے بڑھ سکتی تھی اور ہمارے بارے میں وہ کچھ اور نتیجہ اخذ کر سکتی تھی۔ کار شہر کی مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی سرکٹ ہاؤس کے قریب سے گزر کر ایک اور کشادہ سڑک پر مڑ گئی اور پھر مزید 2-3 سڑکوں پر گھومنے کے بعد ایک ایسی سڑک پر آ گئی جس کے دونوں طرف بڑے بڑے بنگلے تھے۔ سڑک کافی کشادہ تھی۔ فٹ پاتھ کے بجائے تقریباً 15 فٹ چوڑا گرین بیلٹ تھا جہاں مناسب فاصلوں پر قداور درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ گرین بیلٹ کے ساتھ سروس روڈ اور پھر بنگلے تھے۔ بنگلوں اور سروس روڈ کے درمیان بھی خوبصورت لان بنے ہوئے تھے۔ ہر بنگلے کا لان الگ تھا۔ سیتا نے کار کی رفتار کم کر دی اور پھر ایک موڑ کاٹ کر ایک بنگلے کے گیٹ کے سامنے روک لی۔ پہلی مرتبہ ہارن بجانے کے صرف 2 منٹ بعد گیٹ کھل گیا اور سیتا کار کو اندر لیتی چلی گئی۔ گیٹ کھولنے والے آدمی کو دیکھ کر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اس کا قد 6.5 فٹ سے بھی نکلتا ہوا تھا۔ سر پر گہرے سرخ رنگ کی بل دے کر باندھی ہوئی بڑی سی پگڑی، بل کھاتی ہوئی مونچھیں جو زیادہ بڑی نہیں تھی۔ داڑھی غالباً 2-3 روز سے نہیں بنائی گئی تھی۔ اس نے براؤن کلر کی پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ یہ غالباً اس کا یونیفارم تھا۔ کمر پر لگے ہوئے چوڑے بیلٹ کے ہولسٹر میں پستول کا دستہ بھی جھانک رہا تھا۔ وہ بنگلے کا گارڈ تھا۔ میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ ایک نئی مصیبت کا آغاز ہونے والا ہے۔ میں نے رتنا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں تشویش نمایاں تھی۔ جب ہم بیل خانہ بدوشوں کے جھونپڑوں میں کھڑے تھے تو رتنا نے وہاں سے بھاگ جانے کو کہا تھا، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی اور اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر رتنا کی بات مان لیتا تو اچھا ہی ہوتا۔ شاید ہمیں کوئی محفوظ جگہ مل جاتی، مگر اب تو جو ہونا تھا وہ ہو ہی چکا تھا۔ اگر یہ کوئی جال تھا تو یہیں اس سے نکلنا تھا۔ کار کشادہ پورچ میں رک گئی۔ سیتا نے انجن بند کر دیا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ میں اور رتنا بھی نیچے اتر گئے۔ رتنا نے تھیلا بغل میں دبا رکھا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بہت کشادہ کمپاؤنڈ تھا۔ کچھ حصہ پختہ تھا جس پر سفید ماربل کے بڑے بڑے ٹکڑے لگے ہوئے تھے، جبکہ لان کا باقی حصہ لش گرین تھا۔ خوبصورت کیاریاں بنی ہوئی تھی جن میں پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے۔ زیادہ پودے گلاب کے تھے۔ 4 دیواری کے ساتھ ساتھ بھی مور پنکھ کے پودے لگے ہوئے تھے، لیکن کوئی بھی پودا دیوار سے زیادہ اونچا نہیں تھا۔ یہ میرا غریب خانہ ہے، سیتا نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں تم لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی تمہیں کوئی خطرہ ہوگا۔ بار بار خطرہ کا ذکر کیوں کر رہی ہو؟ میں نے سیتا کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہم کوئی جرم کر کے تو نہیں بھاگے جو کسی قسم کا ڈر خوف ہو اور ہم کسی سے چھپتے پھریں۔ بس ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے، لیکن وہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے۔ میں اس غلطی کو سمجھ رہی ہوں، اس لیے تو تم لوگوں کی مدد کر رہی ہوں۔ سیتا نے کہتے ہوئے معنی خیز نظروں سے رتنا کی طرف دیکھا۔ لیکن تم لوگ گھبراؤ نہیں، تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آؤ اندر تو چلو۔ اس وقت برآمدے والا دروازہ کھلا اور گیٹ پر موجود گارڈ کی طرح کا ایک اور لمبا تڑنگا آدمی باہر نکلا۔ اس کے سر پر بھی گہری سرخ رنگ کی پگڑی اور براؤن کلر کی یونیفارم تھی۔ یہ بھی ملازم ہی تھا، مگر اس کے بیلٹ میں کوئی پستول وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ برآمدہ بھی بہت وسیع و عریض تھا۔ یہاں بھی فرش پر سفید ماربل کے بڑے بڑے ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔ دیواروں پر بھی ماربل ہی نظر آ رہا تھا۔ راجستھان میں ماربل اور سنگ مرمر کی پہاڑیاں نہیں بلکہ پہاڑ تھے، اس لیے گھروں کی تعمیر میں ماربل اور سنگ مرمر کا استعمال کثرت سے کیا گیا تھا۔ دروازے سے برآمد ہونے والے لمبے ترنگے ملازم نے دروازہ کھول دیا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ بہت وسیع و عریض ہال تھا۔ فرش پر دبیز قالین اور بہت شاندار قیمتی فرنیچر آراستہ تھا۔ دیواروں پر تصاویر آویزاں تھی جو سیتا کے ذوق کا ثبوت فراہم کر رہی تھی۔ اس وسیع و عریض بنگلے اور اس کی آرائش کو دیکھ کر اس کی مالی حیثیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ایک عورت دائیں طرف کی راہداری سے نکل کر ہال میں آ گئی۔ اس کی عمر 30 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ درمیانہ قد، سڑول جسم اور چہرے کے نقوش واجبی سے تھے۔ رنگت کسی قدر کھلتی ہوئی تھی۔
اس نے ہلکے فیروزی رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی جو اس پر بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ شاردا، سیتا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی خاطر خدمت میں کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ میں کوئی شکایت نہ سنوں۔ ان کا سامان لے جا کر کمرے میں رکھ دو اور چائے وغیرہ کا بندوبست کرو۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ شاردا بھی ملازم تھی۔ سیتا کو حکم سن کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہمارے سامان میں سوٹ کیس یا کچھ اور چیزیں ہوں گی، مگر جب اسے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی تو وہ رتنا کے تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، لائیے میڈم، یہ بیگ مجھے دے دیجیے۔ نہیں، یہ میرے پاس ہی ٹھیک ہے، رتنا نے جواب دیا۔ سیتا کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ شاردا، میڈم کو ان کا کمرہ دکھا دو، اس نے کہا۔ آئیے میڈم۔ شاردا نے رتنا کی طرف دیکھا، رتنا نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے اشارہ کر دیا۔ وہ خاموشی سے شاردا کے ساتھ راہداری میں چلی گئی۔ بیٹھو۔ ان کے جانے کے بعد سیتا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ سیتا بھی میرے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، لونڈیا تو بہت زوردار ہے۔ عمر اگرچہ 35 سے کچھ اوپر ہی لگتی ہے، مگر لاکھوں میں ایک ہے، جوان چھوکریوں کو بھی مات کرتی ہے۔ کہاں سے اڑا کر لائے ہو؟ جی، میں اچھل پڑا۔ سیتا کے بارے میں جو میں نے سوچا تھا وہ درست ثابت ہوا تھا۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ میں رتنا کو کہیں سے بگا کر لایا ہوں۔ وہ واقعی بڑی گاگ قسم کی عورت تھی۔ اس کی زبان اور لب و لہجے سے بھی میں نے فوراً ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کس کریکٹر کی مالک ہوگی۔ رچنا میری پتنی ہے، میں اسے کہیں سے بگا کر نہیں لایا، میں نے کہا۔ میں نے جان بوجھ کر رتنا کا نام غلط بتایا۔ میں اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہوں مسٹر، اس نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بھی اب بالکل بدل گیا تھا۔ میں تو تم دونوں کو دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ باغے ہوئے ہو۔ اگر وہ تمہاری پتنی ہے تو کہیں جانے کے لیے اس طرح ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تمہارے پاس کوئی سوٹ کیس بھی نہیں۔ وہ تھیلا بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ میں اسے کہیں سے بگا کر نہیں لایا۔ سیتا دیوی، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرا اندازہ ہے کہ اسٹیشن پر تمہیں رچنا کا کوئی رشتہ دار نظر آ گیا ہوگا، جس سے تم لوگ بدحواس ہو گئے، اور شاید وہ شخص ٹرین میں بھی سوار ہو گیا تھا، جس وجہ سے تم لوگ ٹرین سے اتر گئے۔ میں شروع سے تم لوگوں پر نگاہ رکھے ہوئے تھی۔ میں نے تم لوگوں کو دیکھتے ہی جو اندازہ قائم کیا تھا وہ درست نکلا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو سیتا دیوی، میں نے کسی قدر کڑے لہجے میں کہا۔ ویسے یہ اچھا ہی تھا کہ اس نے ہمارے بارے میں یہ رائے قائم کی تھی، اور یہ بھی غنیمت تھا کہ اس نے بیلا والے واقعے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جوڑا تھا۔ ویسے راستے میں اس نے ٹرین کی بوگی نمبر 9 کا جو حوالہ دیا تھا وہ شاید ہمیں ڈرانے کے لیے تھا۔ دیکھو مسٹر، وہ میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی، میں کچھ غلط نہیں سمجھ رہی ہوں۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، ایک نظر کسی کے چہرے پر ڈالوں تو اس کے اندر تک جھانک لیتی ہوں۔ تم لوگوں کے بارے میں میرا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، میں پریم کہانیوں پر یقین نہیں رکھتی، اس لیے یہ مت کہنا کہ تم دونوں ایک دوسرے سے بہت پریم کرتے ہو، اس لیے بھاگ نکلے تھے۔ یہ پریم سب ڈکوسلے ہیں۔ آج کل جو کچھ بھی ہوتا ہے دولت اور عورت کے لیے ہوتا ہے۔ تم بھی شاید نہیں، بلکہ یقیناً اس کے حسن سے متاثر ہو۔ تم بھی خوبرو اور جوان ہو۔ وہ آسانی سے تمہارے جال میں پھنس گئی ہوگی اور تم اسے بگا لائے۔ اس تھیلے میں یقیناً نقدی اور زیورات ہوں گے جو وہ گھر سے چرا کر لائی ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، اب ہوگا یہ کہ تم اسے مستقل طور پر اپنے گلے کا ہار بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ تمہیں ہر وقت پکڑے جانے کا خوف ہوگا۔ ایسے کیسوں میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی لڑکا جب کسی لڑکی کو بگا کر لاتا ہے تو لڑکی گھر سے نقدی اور زیورات بھی چرا کر لے آتی ہے۔ دونوں کچھ روز عیش کرتے ہیں، اور جب لڑکی کی لائی ہوئی دولت ختم ہو جاتی ہے تو لڑکا اس لڑکی کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے اور اسے جان چھڑانے کے لیے اسے کسی اجنبی شہر میں اجنبی لوگوں کے بیچ بے سہارا چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ خود تو غائب ہو جاتا ہے، لیکن لڑکی پولیس یا غنڈوں کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔ اور میں وشواس سے کہہ رہی ہوں، تم بھی رچنا کے ساتھ یہی کچھ کرو گے۔ اس لیے وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ خاموشی کا یہ وقفہ زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا۔ وہ کہہ رہی تھی، میں تمہیں بھلائی کے لیے ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں۔ یہ عورت تمہارے لیے عذاب بنی رہے گی۔ اگر پولیس کے ہاتھ لگ گئے تو اغوا کے کیس میں 4-6 سال کے لیے اندر ہو جاؤ گے۔ جب بات پولیس اور عدالت تک پہنچے گی تو یہ عورت بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گی۔ اس لیے تمہاری بھلائی کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی اس عورت سے پیچھا چھڑا لو۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کے بارے میں سیتا کا تجزیہ بالکل درست تھا۔ خود رتنا اس تجربے سے گزر چکی تھی، بلکہ اس کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ وہ اگرچہ گھر سے بھاگی نہیں تھی، اپنے باس کے ساتھ آئی تھی۔ اس کا باس چند روز عیش کر کے اسے ہوٹل میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔
اور وہ بعد میں ہوٹل کا کرایہ چکاتی رہی تھی۔ تم لوگ چند روز یہاں میرے پاس رہو، عیش کرو، اپنے من کی آشائیں پوری کر لو اور پھر رچنا کو یہاں چھوڑ کر خاموشی سے چلے جاؤ۔ وہ تھیلا بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، اس میں کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 40,000 کا مال، مجھے اس کی ضرورت نہیں، بلکہ 10-20 ہزار میں بھی تمہیں دے دوں گی۔ میں جانتی ہوں رتنا سے تمہارا دل جلد ہی بھر جائے گا، تم اسے کہیں نہ کہیں چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے اور وہ غنڈوں کے ہاتھ لگ جائے گی۔ یہاں میرے پاس رہے گی تو زندگی بھر عیش کرے گی، اسے رانی بنا کر رکھوں گی۔ اب اصل حقیقت سامنے آئی تھی، کوئی بات ڈکی چھپی نہیں رہی تھی۔ اس نے شروع ہی سے رتنا کو تاڑا تھا اور ہمارے چہروں سے یہ بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ ہم کچھ پریشان ہیں۔ اس نے اپنے طور پر یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ میں اسے بھگا کر لایا ہوں اور اس نے ہماری ہمدرد بن کر ہمیں پھنسا لیا تھا، اور گھر میں آتے ہی لگی لپٹی رکھے بغیر اس نے میرے سامنے اپنا مقصد بیان کر دیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اونچے درجے کی طوائف تھی۔ یہ راجواڑوی کا علاقہ تھا، یہاں دولت مندوں کی کمی نہیں تھی اور سیتا ان دولت مندوں کو عورتیں سپلائی کرتی تھی۔ یہ عالی شان بنگلہ، قیمتی ساز و سامان اور مرسیڈیز جیسی نئے ماڈل کی کار، یہ سب کچھ اسے ایسے ہی نہیں مل گیا تھا۔ ویسے میں اس کی نگاہ انتخاب کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ رتنا واقعی ایسی تھی کہ اسے رانی بنایا جائے۔ یہاں آنے کے بعد فوراً ہی میں نے ایک بات نوٹ کر لی تھی کہ ہم زبردستی یہاں سے نہیں جا سکتے تھے۔ اس نے 2 مسٹنڈے پال رکھے تھے، ان میں سے ایک مسلح بھی تھا، ان پر قابو پانا آسان نہیں تھا۔ سیتا طوائف تھی اور اس قسم کی طوائفیں ایسے غنڈے ضرور پالتی ہیں، ان سے نہ صرف عورتیں قابو میں رہتی ہیں بلکہ معزز اور دولت مند گاہک بھی دباؤ میں رہتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ہمارے لیے نہایت سنگین تھا۔ کشورام نے بیلا کی اصلیت ظاہر کر دی تھی۔ صرف اس کے کہنے پر ٹرین کو روک کر گھیرے میں لے لیا گیا تھا اور بیلا کے ہوش میں آنے کے بعد تو وہاں کھلبلی مچ گئی ہوگی۔ ماؤنٹ ایو میں کھنڈر کے تہہ خانے میں یہ انکشاف بھی میرے لیے بڑا سنسنی خیز ثابت ہوا تھا کہ ناگراج تو محض ایک مہرہ تھا اور وہ ناگراج سے اوپر کی شے تھی۔ اور اب کیشورام نے ریلوے اسٹیشن پر بھی یہ انکشاف کر دیا تھا کہ بیلا بہت بڑے سرکاری عہدے پر ہے، اور یہ عہدہ کیا تھا ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا، لیکن یہ اندازہ تھا کہ وہ پورے شہر کو بلاک کر دینے کی قوت رکھتی ہے۔ شبہ ہونا الگ بات تھی، لیکن وہ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ میں نے اسے بے ہوش کر کے ٹرین کے گندے ٹوائلٹ میں ڈال دیا تھا، اور ظاہر ہے اب وہ ہر حربہ بروئے کار لائے گی۔ جودھ پور بہت بڑا شہر تھا، لیکن ہمارے لیے کہیں پناہ حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ کسی ہوٹل میں تو ظاہر ہے ہم نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ گزشتہ رات ہوٹل کا تجربہ مجھے ہو چکا تھا، اب جو ہوٹلوں میں چیکنگ ہوگی اس میں نہ جانے کتنے بے گناہ شبے میں در لیے جائیں گے۔ سیتا کا مل جانا بھی غنیمت تھا۔ اس نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ اپنی جگہ، لیکن ہمیں کسی پناہ گاہ کی ضرورت تھی جو ہمیں مل گئی تھی۔ ہمیں 2-4 دن تو ہر صورت میں یہاں رہنا تھا، اور اس دوران میں یہاں سے فرار کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ سیتا کے شبے کو تقویت دی جائے کہ میں واقعی رتنا کو بھگا کر لایا ہوں، اور تھوڑی سی ہیل و حجت کے بعد اس کا یہ قیمتی مشورہ مان لوں کہ چند روز یہاں رتنا کے ساتھ عیش کرنے کے بعد اسے چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جاؤں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اوہ کچھ نہیں، میں اس کی آواز سن کر چونک گیا۔ تم لوگوں کے بارے میں میرا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی، میرا مشورہ مان کر تم آنے والی بہت سی مصیبتوں سے بچ سکتے ہو۔ چند روز یہاں رہو، کھاؤ پیو، رچنا کے ساتھ عیش کرو اور پھر خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ رچنا کو میں سنبھال لوں گی، میں تمہارے اندازے کو چیلنج نہیں کروں گا۔ آخر کار میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ سیتا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولی، تمہارے سامنے اب صرف یہی ایک راستہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یہاں تمہیں ہر قسم کی سرکشا ہوگی، کوئی تم دونوں کے معاملے میں مداخلت نہیں کرے گا۔ بنگلے کی 4 دیواری کے اندر آزادی سے گھوم پھر سکتے ہو، مگر گیٹ سے باہر نکلنا خطرناک ہوگا۔ لیکن اگر رچنا کو کوئی شبہ ہو گیا تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ میں نے اس طرح کہا جیسے اس کی بات مان رہا ہوں۔ تم اسے کوئی شبہ مت ہونے دو، ہماری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ سیتا نے کہا، میرے چند ملنے والے بڑے لوگ یہاں آتے ہیں، میں انہیں منع کر دوں گی کہ چند روز ادھر کا رخ نہ کریں تاکہ رچنا انہیں دیکھ کر کسی شبے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک بار پھر گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا جائے گا؟ تمہارے ساتھ دھوکہ کیوں ہوگا؟ سیتا نے کہا، میں تو چاہوں گی کہ تم یہاں سے زیادہ دور چلے جاؤ، میں خود تمہیں ٹرین پر بٹھا کر آؤں گی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، تو میں یہ سمجھوں کہ تم میرے مشورے پر عمل کرنے کو تیار ہو؟ ہاں، مجبوری ہے، میں نے شکست خوردہ سے لہجے میں جواب دیا۔
ویسے مجھے تم پر ایک اور بات کا بھی شبہ ہے۔ وہ میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی، تم ہندو نہیں ہو؟ اس نے کہا، تم بالکل صاف اردو بولتے ہو۔ تمہاری گفتگو میں بعض ایسے الفاظ بھی سننے کو ملے ہیں جو صرف مسلمان ہی استعمال کرتے ہیں۔ مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ واقعی بہت چالاک تھی۔ اس نے محض باتوں سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔